أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ نظام ہائے حکومت دنیا اور نظام حکومت اسلامی قطعی طور پر مختلف ہیں. دنیا کے ہر نظام حکومت میں اولاً حکومت کا حصول مقصود ہوتا ہے اور پھر قوانین بنائے جاتے ہیں. اسلامی حکومت میں تشکیل سیرت اور تعمیر کردار کی بنیاد پر پہلے معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے اور معاشرے کی تشکیل کے بعد پھر حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس کا زندہ معجزہ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور حیات طیبہ کا تعلیم کیا ہوا اسلامی حکومت کا طریقہ ہے. اور یہ آقا کی شخصیت کا سحر ہے، کشش ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اسلام دشمن بھی سرکار ختم مرتبت کی شخصیت کی عظمت اور آپ کے تدبر کی تعریف کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے 40 برس تک اہل مکہ میں زندگی گزاری. آپ کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں، مگر سرکار ختم مرتبت نے نہ اعلان رسالت کیا اور نہ ہی اس وقت ان کے اعمال و افعال قبیحہ سے روکا. تو پہلی بات ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے کہ اگر کسی برائی کو ہوتے دیکھا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تو یہ اس برائی پر راضی ہونا نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ تاریخ اسلامی میں ایسے بہت سے موڑ ہیں کہ جب نمائندگان وحی نے خاموشی اختیار کی ہے. بہرحال سرکار ختم مرتبت نے 40 برس تک اپنے کردار کا سکہ لوگوں کے اجسام پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا، اس طرح کہ حضور کا پیغام لوگ قبول کرے یا نہ کرتے، لیکن اس امر کا اقرار کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی صادق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کوئی آپ سے بڑھ کر امین ہے. وہ جو ہجرت کی رات میں آپ کی جان کے در پہ تھے، وہ بھی اپنی امانتیں لا کر سرکار ختمی مرتبت کو دیا کرتے تھے. اللہ کا رسول اصل میں ان عرصے میں اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد رکھ رہا تھا، اور اس سنگ بنیاد کا جزو اہم کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن آپ کی شخصیت خود ایک چلتا پھرتا نمونہ اسلام تھا. آپ کی احادیث آج بھی اپنے اندر وہی وزن رکھتی ہیں کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی موعظت و نصیحت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سیرت میں دیکھ سکتے ہیں. اس پورے عرصے میں صرف کردار ہے، اور کردار کے بعد جب تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو پہلا خطبہ اول سرکار دو عالم کا جو ہے
کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کوہ ابو قبیس پر بلند ہوئے، مکے والوں کو بلایا۔ اب آپ غور کیجئے گا، جب لوگ جمع ہوئے تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ میرے پاس ایک نظام حکومت ہے، اس کا کوئی بروشر ہوتا کہ صاحب لے لیجئے اور دیکھیے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ نہیں، آپ نے ان کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ لوگوں نے کہا بے شک ہم مان لیں گے۔ فرمایا جا کر دیکھو گے یا بس میرے کہنے پر مان لو گے؟ کہا کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، اگر آپ فرما دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آمنہ کے لال، ہم نے آپ کی زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول یہ بتا رہا ہے کہ نظام حکومت اسلامی صرف کردار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، صرف سیاست کی طالع آزمائی کے لیے الیکٹیبلز اور نان الیکٹیبلز کی پہچان پر نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹیبلز نان الیکٹیبلز کی جو تھیوریز ہیں اس کو اپنا کر ریاست مدینہ کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول نے اس پہلے خطبے میں یہ فرمایا ہو کہ تم سب لوگ بہت ہی برے ہو مکے والو، تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو۔ کون سی برائی تھی جو ان مشرکوں میں نہیں تھی؟ لیکن نہیں، کیوں؟ اسلامی نظام حکومت کا جو ہے نمونہ پیش کر رہا ہے اللہ کا رسول۔ اور آج جو لوگ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں کہنے کے بجائے دوسروں کے کرپشن پر ان کے خطبے اور تقریریں جاری ہوتی ہیں۔ نہیں جناب، اسلامی نظام حکومت کی بنیاد کردار پر قائم ہوتی ہے، صداقت سربراہ حکومت پر قائم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کی۔ ہم گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے، آج یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری تمام تر گفتگو آپ کو جو کہ مختلف نشستوں پر اور مختلف حصوں پر مشتمل ہے پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔